اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے راولپنڈی، جہاں پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے، وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں گے۔ پہلے بھی آپ نے مقدمے کیے، عدت کا مقدمہ ہو، سائفر کا ہو، ہر ایک میں عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے۔ ہم ڈیل بالکل نہیں کر رہے، ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کو بالادست کیا جائے۔ مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے، لیکن اس لیے اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، تو یہ بالکل ان کی اسکیم ناکام ہوگی۔ مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب قانون دان ہیں، آپ بھی اور صاحب بھی، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا، یہ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، خان صاحب نے برملا کہا ہے، خان صاحب نے یہ کہا کہ بشرا بی بی نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتہ تھا۔ دیکھو ایک منٹ، بشرا بی بی نہیں دیکھو، بشرا بی بی ابھی پہنچ رہی ہے، خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے، آج 2 کیسز اس جیل میں ہونے تھے۔ ایک 9 مئی کے کیسز، وہ بھی شروع ہوتے ہیں۔ جب 9 مئی کے کیسز ہوتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ آج وہ پہلے ایڈجن ہو گیا، اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں، اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا۔ بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی۔ اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا؟ آج کمرہ عدالت سے جج صاحب ہی اٹھ کے چلے گئے۔ دیکھیں، یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے، لیکن یہ نہیں وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا، 11 بجے دیا گیا تھا، اور ہم اسی وقت آئے تھے، اور سارے لوگ موجود تھے، ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں، سلمان راجہ صاحب موجود ہیں۔ ٹرائل کے دوران بھی ہمیں تو بہت سارے مواقع دیے، نہیں دیکھو، ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا، خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں۔ پہلے جب آنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی۔ بشرا بی بی تو ابھی پہنچی نہیں تھی، اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے بنی گالا سے۔ جاتا ہے تو کمرہ عدالت میں ملزمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بتائیے۔ پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جانچی پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھو، میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے، یہ 4تھا فیصلہ ہوگا، تو ہمیں ان سے کیسے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیٹ کریں گے۔ جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا۔ آج بھی سرکار کا کوئی کیس، کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لیں۔ یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری بہت مچ۔ شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ بیرسٹر گوہر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو عدالت میں موجود تھے اور منتظر تھے کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ 11 بجے جو ہے عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جائے گا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں، لیکن ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے اور نئی تاریخ جمعہ یعنی 17 جنوری مقرر کر دی گئی ہے۔ اب بشرا بی بی راستے میں تھیں، وہ بھی عدالت پہنچ رہی تھیں۔ ایک صحافی کی جانب سے سوال ان سے یہ پوچھا گیا اور کنفرم کیا گیا کہ فیصلہ سنائے جانے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ دونوں یا جو بھی ملزمان ہیں جن کے اوپر الزام عائد ہوا ہے، کیا ان کا عدالت میں موجود ہونا ضروری ہے؟ تو بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کنفرم کیا گیا کہ جی بالکل ایسا ہی ہے، عدالت جب فیصلہ سناتی ہے جب دونوں یا جو بھی جن کے اوپر الزام عائد ہوتا ہے وہ عدالت میں موجود ہوں۔ تو اس وقت بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھیں، اور
احتساب عدالت کے جج رانا جاوید ناصر کی جانب سے بھی یہ کنفرم کیا گیا کہ اسی وجہ سے جو ہے یہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی، ان کے اہلیہ اور ان کے وکلا بھی اس وقت عدالت میں موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ آج ایک بار پھر یعنی تیسری بار مؤخر کر دیا گیا ہے اور چوتھی تاریخ اس فیصلے کی سامنے آ گئی ہے۔ 17 جنوری کو اس کیس کا فیصلہ اب سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے رہنما سلمان اکرم راجہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی اور اس فیصلے کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 15 جنوری کو مذاکرات کا ایک اور دور ہونے جا رہا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اپنے تحریری مطالبات یعنی دو جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جوڈیشل کمیشن کا قیام اور پاکستان تحریک انصاف کے اسیران کی رہائی، یہ دونوں مطالبات جو ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات میں حکومت کے سامنے تحریری طور پر رکھ دے گی۔ اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بار بار فیصلہ مؤخر کرنے سے تاثر دیا جا رہا ہے، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کوئی ڈیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس تاثر کو زائل کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، بانی پی ٹی آئی برملا تمام ڈیلز کو مسترد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنان رہا نہیں ہو جاتے، بانی پی ٹی آئی اس وقت تک جیل میں ہی رہیں گے اور یہ ان کا فیصلہ ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو فیصلہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ فیصلے کے لیے ہم بالکل تیار تھے، ہم عدالت میں موجود تھے اور ہمیں یہ پتا تھا کہ آج فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یہ بوگس کیس ہے، جس طرح تمام کیسز بانی پی ٹی آئی کے خلاف ختم ہوتے آئے ہیں، یہ کیس بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ہم یہاں پر موجود تھے۔ پھر بعد میں ہمیں عدالت کی جانب سے پتا چلا کہ فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا ہے اور اس فیصلے کی نئی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، جو کہ 17 جنوری ہے، اور جمعے کے دن اب یہ فیصلہ ایک بار پھر سنانے کی تاریخ عدالت کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو احتساب عدالت کے جج ہیں، جج ناصر جاوید رانا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پیش نہیں ہوئے ہیں۔ میں 8:30 بجے سے احتساب عدالت میں یعنی اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہو رہی تھی وہاں پر موجود تھا اور 2 بار بانی پی ٹی آئی کو پیغام بھیجا گیا، لیکن وہ عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوئے۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی موجود نہیں تھیں، جبکہ ان کے وکلا نہ ان کا کوئی فیملی ممبر وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب وکلا کا اور جو بھی ملزمان ہیں جن کے اوپر الزام ہے ان کا موجود ہونا عدالت میں ضروری ہے، اس کے بعد ہی عدالت کسی بھی کیس کا فیصلہ سناتی ہے۔ نئی تاریخ کا اعلان جو ہے عدالت کی جانب سے اب کر دیا گیا ہے، نئی تاریخ عدالت کی جانب سے بتا دی گئی ہے کہ 17 جنوری جمعے کے دن اب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ جمعے کا دن پاکستانی سیاست میں انتہائی اہم ہوتا ہے، تاریخ میں ہم نے دیکھی ہے کہ جمعے کے دن بڑے بڑے سیاسی فیصلے آئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم یا نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ بھی جمعے کے دن ہوا تھا، اس کے علاوہ جو جہانگیر ترین ہیں ان کی نااہلی کا فیصلہ بھی جمعے کے دن ہوا تھا۔ جمعے کا دن ایک اہم دن کے طور پر سیاست میں یاد رکھا جاتا ہے اور اس فیصلے کو بھی اب جمعے کے دن مقرر کر دیا گیا ہے۔ 17 جنوری جمعے کے دن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی ان کی اہلیہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔